جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آج کا جو لیکچر ہے اسلامک اسٹڈی لیکٹیو کا ہے، اسلامیات اختیاری کا، خصوصاً میرے اسپائر کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بوائز اینڈ گرلز ان کے لیے، اور عموماً کوئی بھی بچہ جو تیاری کرنا چاہتا ہو اسلامیات اختیاری ایف اے سیکنڈ پارٹ، ان کے لیے یہ آج کا ٹاپک ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آیت نمبر 151 تا 155، 5 آیتیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر جو ٹاپک ہے آج کا ہمارا وہ ہے بعثت رسول کا مقصد اور اہل ایمان کو ہدایات، کہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا اس کا مقصد کیا تھا، اور اللہ پاک نے اہل ایمان کو کیا کیا ہدایات دی۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو تمہاری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک بناتا، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ باتیں سکھاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور فرمایا جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں اپنا رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال سے، جانوں سے اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تم صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ پاک نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ پاک نے تلاوت قرآن کی بات کی ہے، کہ کیا کرو، تلاوت قرآن کرو، اے میرے رسول، اے میرے نبی، ان کو میرے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناؤ تاکہ ان کے دلوں کو سکون ملے، اطمینان ملے۔ اس کے بعد ساتھ میں نمبر 2 تزکیہ نفس کے اوپر روشنی ڈالی گئی، کہ رسول کا دوسرا اہم ترین جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبرانہ تربیت سے دلوں کو سکون بخشے، ذہن کو برے خیالات سے پاک کروائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے امتی ہیں، غلام ہیں، ان کے دلوں کو اچھا مسلمان والا دل بھی بنائے اور اچھا مسلمان بننے کی تلقین بھی کرے۔ نمبر 3 کتاب کی تعلیم۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی ہے، قرآن پاک۔ اس قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 4 چوتھا پوائنٹ سمجھایا گیا کہ تعلیم حکمت، فرمایا ایک اور ذمہ داری حکمت کی تعلیم ہے۔ اس سے علماء نے سنت مراد لیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ کو بھی یعنی احادیث مبارکہ کو بھی سمجھنا چاہیے، اور احادیث مصطفیٰ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مختصر سا اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور انکار کرنے والوں میں مت ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ پاک نے آسان لفظوں میں یہ سمجھایا کہ اے بندے تو مجھے یاد کر، جب تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا، اور فرمایا جب تو مجھے اکیلے میں یاد کرے گا تو میں تجھے اکیلے میں یاد کروں گا، جب تو مجھے بندوں کی محفل میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے محفل میں یاد کروں گا، اور جب تم لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے گا، میرا نام لے گا،
تو فرمایا تو لوگوں کے سامنے محفل میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی محفل میں جو اس سے بہتر ہے وہاں تیرا ذکر کروں گا، تیرا نام لوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا تم شکر ادا کرو گے، جیسے ایک اور جگہ پہ ہے قُلِ اعْمَلُوا آلَ داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ جب اللہ پاک کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ پاک نعمتیں اور عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اور نعمتوں کی کثرت کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارے اوپر نعمتوں کو اور زیادہ کرے، اللہ پاک تمہارے اوپر نعمتوں کے احسانات کو اور بڑھائے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ پاک تمہاری اس زندگی کو بھی سنوار دے اور آخرت کی زندگی کو بھی سنوار دے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکرے لوگوں میں سے مت ہو جانا، اس لیے کہ جو ناشکری کرتے ہیں اللہ پاک پھر ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کا پڑھا ہے کہ من و سلوہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، پکا پکایا کھانا، مگر انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ پاک نے نہ صرف اس نعمت کو چھین لیا بلکہ ان کے اوپر بند کر دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ ناشکری نہ کرتے تو آج تک وہ نعمت جو تھی من و سلوہ کی وہ جاری و ساری رہتی۔ تو اندازہ لگائیں اگر آج بھی وہ نعمت جاری و ساری رہتی تو کسی بندے کو کھانے پینے کی کوئی پریشانی نہ ہوتی، وہ پکا پکایا کھانا آسمانوں سے آیا کرتا، مگر اللہ پاک نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے چھین لیا، اور پھر اللہ پاک نے اس نعمت کو دوبارہ انہیں واپس نہیں کیا، بے شک وہ جو کچھ مرضی کرتے رہے۔ اس لیے ہمیں رزق کی بھی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ کی توحید بھی بیان کرنی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ نمبر 1 یہاں پہ بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے بڑی فرق کرنے والی جو شے ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، جب بھی اذان ہو تو فوراً لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حکم پر ہمیں مسجد کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اور نمبر 2 اس کے بعد فرمایا کہ صبر کرو، جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف جگہ پہ فرمایا کہ صبر جو ہے روشنی ہے، پھر فرمایا کہ صبر جو ہے وہ کشادگی کی کنجی ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کے بعد نماز کی نصیحت کی گئی، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے، اپنے رب کو اپنے دکھ سناتا ہے، اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کی جاتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ یہ بھی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول سے مدد مانگنی چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ پاک صبر کرنے کا صلہ اس جہاں میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ شہید کا مرتبہ، اگلا پوائنٹ ہے شہید کا مرتبہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو۔ یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ وہ مردہ ہے، وہ مر گیا ہے، وہ مر کے ختم ہو گیا، فرمایا وہ مرا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے ہاں ایک نئی زندگی پا چکا ہے۔ وہ خدا کے ہاں اس کا جو قطرہ تھا وہ خون کا، وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک نے اس کے پچھلے گناہ بخش دیا، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ جسے ہم مردہ کہتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے قرآن کے مطابق، اس لیے ہمیں اسے مردہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ انہی کی بدولت قومیں زندہ ہیں، خواہ وہ افواج پاکستان کے شہید ہیں، خواہ غزوہ بدر کے شہید ہیں، خواہ غزوہ احد کے شہید ہیں، خواہ اس ملک پاکستان کی سرحدوں پہ پہرا دینے والے افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے جتنے بھی شہید ہیں، انہی کی وجہ سے یہ پاکستان قائم و دائم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں
کو مردہ مت کہو، بلکہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور وہ اپنا رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں، تم اس بات کی خبر نہیں رکھتے۔ شہید کے فضائل بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے۔ جب پہلا قطرہ اس کا زمین پہ گرتا ہے نا، بخش دیا جاتا ہے، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی اسے دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا جنت میں اللہ پاک نے یہ ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آج ہم جہاد سے بھاگتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی کہ جہاد کرو، ہر وقت تلوار ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ آج کل جدید دور کے مطابق اسلحہ جو گن ہے جیسے فوجی کے ہاتھ میں رہتی، ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور فوجیوں کے ساتھ اگر جنگ لگ جائے تو عام مسلمان کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ راہ حق میں شہید ہونے والے کا زمین پر قطرہ خون جو ہے وہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ خون کے قطرے گرنے سے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے اس آیت کی صداقت کا مشاہدہ اس وقت لوگوں نے کیا کہ جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء کی قبروں کے بالکل قریب پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی لاشوں کو حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قریب منتقل کرنا چاہا۔ ان شہداء کی قبریں کھودی گئیں تو 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم بالکل صحیح و سلامت اور تر و تازہ تھے، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ بعد نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا 13 صدیاں گزرنے کے بعد ان کے جسموں سے خون کو جب ہاتھ لگا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تازہ خون ہے، وہ خون رس رہا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شہداء کا اگر دنیا میں یہ مقام ہے کہ ان کا جسم بھی میلا نہیں ہوا تو آخرت میں مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اگر میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء تاجدار کائنات جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار اور آپ کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہے۔ اسی طریقے راہ حق کی آزمائش میں اللہ پاک نے پھر آگے بتایا کہ اللہ پاک جب حق کی راہ میں نکلتے تو کبھی کبھی آزمائش بھی کرتا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا کبھی اللہ پاک اس جب رستے کا مسافر بندہ بنتا ہے تو اسے کبھی کبھی خوف کے ذریعے بھی اللہ پاک آزماتا ہے۔ کیسے؟ شیطان انسان کو اسلام پر عمل کرتے وقت خوف میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ خوف میں صحت، مال، جان، اولاد، عہدے اور نعمتوں کے چھن جانے کے خدشات شامل ہیں۔ کبھی کہتا ہے یار یہ کام کروں اولاد نہ چلی جائے، یار یہ کام کروں اسلام کے راستے پہ چلوں گا کہیں مال میں نقصان نہ ہو جائے، یار دکان بند کر کے نماز پڑھنے چلا جاؤں گا کہیں سیل کم نہ ہو جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے خوف ہے۔ پھر فرمایا کہ کبھی کبھی بھوک کا ڈر ہے کہ بعض دفعہ بندہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اگر ابھی تو گاہک پڑے ہیں، ابھی یہ نماز ہوگی اذان ہوتے ہوئے، مجھے 10-15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹوں، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں شام کو رزق ہی نہ لے کے جاؤں، میرے بچے جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے نہ مر جائیں۔ اور اس میں ایک دوسری روایت بھی ساتھ میں سمجھاتا چلوں، بھوک سے مراد کہ بعض دفعہ کسان ہوتا ہے اس کی فصل کم ہوئی ہے، یا بعض دفعہ اس کا پھل تھا کھیتوں کا، وہ پھلوں کا نقصان اللہ پاک نے قرآن میں آگے فرمایا ہے کہ اس کا پھل تھا وہ اندھیری چلی سارا گر گیا، آم تھے، جامن تھا، انگور تھا، کوئی اور تھا۔ تو فرمایا ہم بندوں کو کبھی کبھی خوف سے، کبھی کبھی بھوک سے، کبھی افلاس سے اور کبھی پھلوں کا نقصان پہنچا کر بھی آزماتے ہیں۔ اور تیسری آزمائش فرمایا مال کا نقصان۔ مال کو بندے کو مال سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اس کے بعد جان کا نقصان ہے کہ چوتھی آزمائش جان کا نقصان ہے۔ جو بندے کو سب سے پیاری چیز ہے وہ جان ہے، اس لیے کہ جانی مشکل بھی انسان کو راہ حق سے بھٹکانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے 5ویں نمبر پہ فرمایا، میں نے پہلے ڈسکس کر دیا کہ پھلوں کا نقصان۔ اللہ پاک فرماتا ہے بعض دفعہ کھیتی باڑی میں پھلوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، گندم کا نقصان ہو گیا، کسی اور فصل کا نقصان ہو گیا، پھل پورا نہیں لگا تھا تو گر گیا، اندھیری کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ پاک بندوں کو آزماتا ہے ان طریقوں کے ساتھ بھی، مگر فرمایا جو میرے ہوں گے،
جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوں گے، جو صابرین ہوں گے، وہ اسلام کے رستے پر چلتے ہوئے ڈگمگائیں گے نہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ بھی وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس مولا کا، وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے۔ جب وہ شکر ادا کریں گے ایسے حالات میں بھی تو پھر اللہ پاک ان پہ اور خوش ہوگا، راضی ہوگا، اللہ پاک اس کمی کو بھی پورا فرما دے گا اور اس کے بدلے اللہ پاک دگنا تگنا اور بھی عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچوں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔